بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہوگا۔ میں ہوں ہوسٹ کیسر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرس ٹی وی۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل۔ تو اس میں میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب الفت اللہ طاری صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ اقبال قادری صاحب۔ میں دونوں شخصیات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین کرام، کیونکہ یہ ہمارا اس پہلا پروگرام ہے اپنے اس شرعی سوالات کا، تو میں سب سے پہلے شروعات کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو الفت اللہ طاری صاحب، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرس ٹی وی اور جناب کیسر زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک تو یہ سب سے پہلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی جو ہے، جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اگر وہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت، آپ نے فرمایا کہ اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ فرعون کا تو نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا فرعون جو ہے، اب دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام خدا پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ فرعون کو دیا، تو فرعون نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے بعد انکار کر دیا کہ میں نہیں تمہارے خدا کے پیغام کو مانتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اس فرعون نے تیرے پیغام کو نہیں سنا، نہیں مانا، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو یا اللہ فرعون کو غرق فرما، اس کو تباہ و برباد کر دے کہ یہ تیری بات نہیں مان رہا، یہ تیرا حکم نہیں مان رہا، یہ تیرے اس پیغام کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، مجھے پتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، یہ گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا، میرے پیغام کو سن نہیں رہا، لیکن میں اس کو عذاب تو دے دوں، اس کو تباہ و برباد تو کر دوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے، اس لیے میں اس کو عذاب نہیں دے رہا، بلکہ میں اس کے محل کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے، میں اپنے اس نام کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے میرا نام اپنے محل کے، اپنے گھر کے دروازے کے اوپر لکھوایا ہوا۔ دیکھیں کہ ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والا اگر وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرعون جیسا جو ہے وہ لعین تھا، جو گناہگار تھا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، وہ جو ہے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کے دروازے پر لکھواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب اس کے گھر میں نہیں دے رہا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا، بڑا پیارا جواب آیا الفت اللہ طاری صاحب سے۔ تو اب میرا اگلا سوال ہے علامہ اقبال طاری صاحب سے ہے۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر بندہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو جناب کیسر زمان صاحب، میں ممنون و مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی پیرس ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ یہ جو سلسلے شروع کیے ہیں کہ آپ کے مسائل علوم کا حل اور دیگر سوال، احکام شریعت اور دیگر جو سلسلے ہیں، آپ میں دل کی تہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔
اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن 25/26 اس آپ کے اس نہج کو، اس مشن کو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اگر کوئی بندہ کھانے سے پہلے یا کسی بھی کام سے پہلے بھول جائے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے والا، مفہوم حدیث کا کوئی بھی کوئی کام کرنے والا کام اس نے سٹارٹ کر دیا ہے درمیان میں یا تھوڑا سا اینڈنگ کے وقت یا بالکل کھانے کے اختتام پر یاد آیا کہ میں تو بسم اللہ ہی بھول گیا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں یا رب العالمین کھانے سے پہلے اور بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح پھر جو ہے وہ بسم اللہ کا جو کی حلاوت اور ثواب ہے اس سے بھی بندہ وہ محروم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بسم اللہ ہر کام کرنے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سائیکل چلانے سے پہلے، سواری پر بیٹھنے سے پہلے، ہوم ورک لکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے قبل، مسجد میں داخل ہوتے وقت، سوان اچھے کام جتنے ہیں اگر ہم یہ تمام کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں گے تو اس کے ناظرین کرام 19 حروف ہیں، تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو پھر آئے گا فگر کہ جی 190 نیکیاں ملیں گی، 190 گناہ مٹ جائیں گے اور 190 درجات بلند ہوں گے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دفعہ پڑھنے سے ہے۔ اور جتنی دفعہ دن کے اندر جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں، جتنے کام شروع کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کا ڈھیر جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں واپس آؤں گا الفت اللہ طاری صاحب کے پاس، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو اس کی نفست کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اگر ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی کام شروع کرنا، یعنی جائز کام شروع کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام میں برکتوں کا نزول چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا اس کام میں نزول کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کام شروع کرنے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی کام شروع نہیں کرتے تو اس میں نحوست ہی نحوست یہ ہے کہ اس کام میں شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو کھانے کے درمیان جو ہے وہ شیطان ہمارے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ شیطان بھی وہ کھانا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو نحوست یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ ہم پر کسی طرح برسنا شروع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اپنا عالی شان جو ہے وہ گھر تیار کرواتا ہے، محل تیار کرتا ہے، اور اس پر لکھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے رب کا فضل ضرور ہے اگر اس نے وہ مال، وہ دولت، وہ جو بنگلہ، وہ کوٹھی مکان اس نے بنایا ہے کہ حلال طریقے سے اگر اس نے وہ بنایا ہے، اگر اس میں غریبوں کا خون نچوڑ کر بنایا گیا ہے، اگر ناجائز طریقے سے سودی نظام سے اگر اس نے وہ محل بنایا ہے، تو میں نے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے سوال و جواب، وہاں پر میں نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی بندہ حرام طریقے سے مال کماتا ہے، حرام طریقے سے وہ دولت کماتا ہے، گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر لکھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس نے وہ کفر کیا۔ ایک تو وہ حرام کمائی کما رہا ہے، حرام کی روزی سے، حرام کے پیسوں سے، حرام کے مال سے اس نے عالی شان محل بنا لیا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے نا حرام کی کمائی کا، یہ جو میں نے عالی شان محل بنایا ہے سود کی کمائی کا، یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ جو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا منع کیا، سود کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے، تو وہ اس گناہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، میں حرام کی روزی کما رہا ہوں، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، نحوستیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا۔ اب میں واپس ہوں گا علامہ اقبال قادری صاحب کی طرف، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کن کن جگہ پر یا کن کن کام میں پڑھنا ناجائز ہے؟ ماشاءاللہ، آج جو اب ماشاءاللہ سوال آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ماشاءاللہ وہ پرمغز بھی ہیں اور زمانے کی ضرورت بھی ہیں، اور آپ کا یہ جو سوال ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا گناہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ مطلب ایک بندہ شراب پی رہا ہے تو وہ شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو کیسا ہے؟ یہ حرام اور منع ہے۔ ایسے ہی زنا کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے اور نافرمانی والے جتنے کام ہیں ان سے قبل بسم اللہ پڑھنا ناجائز اور حرام اور منع ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ گالی دینے لگے یا کسی کو قتل کرنے لگے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناجائز قتل کرنے لگے تو قتل بھی حرام اور وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایسے ہی جو یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی گناہ والے کام ہیں، برائی والے کام ہیں، وہ مطلب خواتین کی طرف بد نگاہی کرنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یا کوئی بھی رزق حرام جو ہے کمانے کی نیت کرنا اور پھر ساتھ بسم اللہ پڑھنا، تو یہ جتنے بھی گناہ والے کام ہیں، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، کسی کا ناجائز قتل ہے، یا کسی کو مارنا ہے، یا کسی بھی گناہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ فقہا اور محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، جس طرح آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم دیا، اور میں خصوصی طور پہ اپنے پینل کے مہمانوں کا جناب الفت اللہ طاری صاحب کا اور مولانا قادری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ٹائم دیا اور اس موضوع پہ ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے رہنمائی فرمائی۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے چاہوں گا اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔